آج بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ میرے آقا کے اس فرمان کے مطابق فطرت اسلام پر عین مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. جو بچہ ہندوستان میں جنم لے رہا ہے فطرت اسلام پر مسلمان، جو افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پیدا ہو رہا ہے حضور کے اس فرمان کے مطابق فطرت سلیمہ پر مسلمان پیدا ہو رہا ہے. یورپ میں پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ آج بھی فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہا ہے. تو پھر صحت مند دماغ میں ایک سوال آ جانا چاہیے کہ بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا، یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ میں جاگنے والوں سے بات کر رہا ہوں. بچہ تو مسلمان پیدا ہوا، یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے. بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کا ہو. میں سادہ سی آسان سی بات عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی مشکل معمہ نہیں ہے. بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑا ہو کر سکھ بن گیا. کیوں؟ اس کے والدین سکھ تھے. بولیے تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں فرمائیے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا. مجھے نہیں پتا یہ کتنا خوبصورت نتیجہ ہے جس تک ہم کتنے لوگ پہنچنے والے ہیں. بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر عیسائی ہو گیا. کیوں؟ اس کے والدین عیسائی تھے. بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑا ہو کر ہندو ہو گیا، بدھ مت ہو گیا، جین مت ہو گیا. کیوں؟ اس کے والدین کا عقیدہ وہ تھا. ایک سادہ سی مثال دو. بچہ مسلمان پیدا ہوا، جیسے ہی بڑا ہوا ہم نے دیکھا کہ 11ویں کا لنگر پکانے لگا. چلو یہ بات لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا ابا جی پکاتا تھا. بولیے ایسا ہی ہے. بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر ہم نے دیکھا کہ ایام محرم الحرام میں مجالس عزا میں جانے لگا، ماتم کرنے لگا. کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے. بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ 30 40 دن کے چلے لگانے لگا. کیوں؟ اس کے والدین جاتے تھے. اگر یہ بات میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو ذکر حسین میں آنے والوں یہ پہلا جملہ یہ سنا کر مجھے اپنے چہرے بھی دیکھنے کی اجازت دیجیے گا، چونکہ یہ ذکر ایسا ہے آپ یقین جانیں جس میں کئیوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور کئی سوچ کے بیمار سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی کہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بال مسلمان جمدا ہے، لیکن جیسے ہی بڑا ہو عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کا ہو. جاگتے رہنا. بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر نظریہ وہ اختیار کر گیا، عقیدہ وہ اڈاپٹ کر گیا، دین وہ اختیار کر گیا جو اس کے والدین کا تھا. اگر یہ بات پکی ہے تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. جو خاموش ہے میں حسین کے دادا کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے، ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن گیا، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن گیا، ایک بڑا ہو کر نبیوں کا سلطان بن گیا، دوسرا بڑا ہو کر ولیوں کا سلطان بن گیا، ایک بڑا ہو کر اسلام لانے والا بن گیا، دوسرا بڑا ہو کر اسلام بچانے والا بن گیا. فرمایا بندے سوچ تو صحیح، میرا تیرے ساتھ پیار کا عالم کیا ہے؟ مولا کیسا پیار ہے؟
فرمایا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میں نے تیرے منہ کے ذریعے تجھے خوراک نہیں دی. مولا کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں. باری تعالیٰ یہ کیسا پیار ہے؟ کھانے پینے کے لیے تو میرا منہ بنایا ہے, وہاں اس رستے سے خوراک نہیں دے رہا, کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جس مٹیریل سے تجھے بنایا ہے نا, تیرا مٹیریل ناپاک ہے. آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ تیرا مٹیریل. اور جانتے ہیں میرا اور آپ کا مٹیریل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے نطفہ امشاج سے بنایا ہے. یہ امشاج کیا شے ہے؟ فرمایا مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے ملے جلے قطرے سے تجھے بنایا ہے. ہم نے یہاں آپ کے چک میں محفل میں بیٹھ کے عرض کیا مولا یہ قرآن مائیں بھی پڑھیں گی, بہنیں بھی پڑھیں گی, بیٹیاں بھی پڑھیں گی, اور تو حکیم ہے, حکمت والا ہے. الفاظ کو بدل بھی تو سکتا تھا, انداز تبدیل بھی تو ہو سکتا تھا. یہ مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے ملے جلے قطرے کا ذکر کرنا ضروری تھا. فرمایا ہاں ضروری اس لیے تھا کہ یہ جو تو اکڑتا پھرتا ہے تجھے بتانا ضروری نہیں تھا کہ تیرا اصل پیچھے کیا ہے, تیری جڑ اور بنیاد کیا ہے, تاکہ تیری گردن کا سریا ٹوٹے, تجھے اپنی اوقات کا پتہ چلے. ماں کے پیٹ میں تھا نا, فرمایا تجھے منہ کے ذریعے سے خوراک اس لیے نہیں دی کہ تیرا مٹیریل ناپاک. جاگتے رہنا. فرمایا پھر جس جگہ تجھے 9 مہینے رکھا, ووم آف دا مدر, تیری ماں کا پیٹ, فرمایا وہ جگہ ناپاک تھی. پھر جس چیز کو 9 مہینے تیری خوراک بنایا, تیری ماں کی ماہواری کا خون, وہ خوراک ناپاک تھی. فرمایا تیرے رب نے اپنی رحمت سے یہ تصور کیا کہ میرا بندہ ہے, یہ دنیا میں جا کر اپنی اسی زبان سے میرا نام لے گا, میرے محبوب کا نام لے گا, میرے محبوب کے خاندان کا نام لے گا, میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا نام لے گا, میرے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کا نام اسی زبان سے لے گا. میں اپنے بندے کی زبان کو پلید نہ ہونے دوں, ناپاک نہ ہونے دوں. بلکہ ایک جملہ کہہ دوں جو ذوق والے احباب تشریف فرما ہیں, انشاءاللہ ان کے ایمان پر, تربیت پر بہار آئے گی. فرمائے بندے جب تک تو رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی. دوبارہ کہہ دیتا ہوں, بندے جب تک تو رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی. اے وڈیاں ہوتے